الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن اس کی دہشتوں اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے مجھ پر کثرت سے درود پاک پڑھے ہوں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سید یا رسول اللہ۔ کہا جاتا ہے کہ ایک بگلے اور ایک لومڑی کی آپس میں دوستی ہو گئی۔ وقت گزرتا رہا، ہیلو ہائے، سلام، دعا، گفتگو شنید یہ چلتی رہی۔ ایک دن لومڑی نے بگلے سے کہا کہ بھائی بگلے آؤ، میں تمہاری دعوت کرتی ہوں، تمہیں کچھ کھلاتی ہوں پلاتی ہوں، تمہاری خیر خواہی کرتی ہوں، آؤ میری دعوت قبول فرماؤ۔ بگلے نے کہا بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے جی، آتے ہیں، نیکی اور پوچھ پوچھ صحیح۔ چنانچہ بگلا لومڑی کے یہاں پہنچ گیا۔ لومڑی نے میرے مدنی چینل کے ناظرین چاول بنائے اور چاولوں کے ساتھ ساتھ اس نے پائے بھی پکائے۔ چنانچہ لومڑی نے کیا کیا کہ لومڑی نے ایک بڑے سے کھلے تھال کے اندر چاول ڈالے اور ان میں پائے کا شوربہ اور پائے کی جو بوٹیاں تھیں وہ بھی ڈال دیں۔ اب لومڑی جو ہے یہ کھا رہی ہے اور بگلے کی چونچ چونکہ بہت لمبی ہوتی ہے، تو اب وہ شوربے والے چاول وہ کیسے کھائے، بوٹی کیسے کھائے؟ چنانچہ مرتا کیا نہ کرتا، بگلے نے بھی کچھ نہ کچھ اپنا بہرحال کھانے کی کچھ کوشش کی، اور اس نے لومڑی سے کہا کہ یہ تم نے میری دعوت کی ہے، تمہیں پتا بھی ہے میری چونچ اتنی لمبی ہے اور اس طرح کھانا بنایا ہے اور وہ بھی اس طرح اتنے کھلے برتن میں رکھا ہے۔ تو لومڑی نے کہا بھائی میری عادت تو یہی ہے، میں تو یوں ہی کرتی ہوں، یوں ہی کھانا بناتی ہوں اور یوں ہی کھاتی ہوں۔ بات آئی گئی ہوگی، وقت گزر گیا، بگلے نے دعوت جو بھی کھانی تھی وہ کھائی، وہ اڑ گیا، لومڑی اپنا وقت گزارنے لگ گئی۔ تو ایک دن بگلے نے کہا کہ بی لومڑی، تم نے میری دعوت کی ہے تو میں نے بھی سوچا ہے کہ میں بھی تمہیں کچھ کھلاؤں پلاؤں، تمہاری کوئی خیر خواہی کروں، تمہاری خاطر مدارت کروں، آؤ میری دعوت قبول فرماؤ۔ لومڑی نے بھی کہا بھائی واہ بھی کیا بات ہے، کھانا اور میں چھوڑ دوں؟ بالکل نہیں، چلو ٹھیک ہے۔ چنانچہ مدنی چینل کے ناظرین کیا ہوا کہ بگلا لومڑی کو ایک تالاب پر لے گیا اور کہنے لگا کہ اس تالاب کے اندر جو مچھلیاں ہیں نا ان کی دعوت کی ہے میں نے کہ آپ کو تالاب میں اندر جو مچھلیاں ہیں وہ کھانی ہیں۔ چنانچہ بگلا جو ہے وہ چھلانگ لگاتا، لمبی چونچ تھی، اس میں سے کوئی نہ کوئی مچھلی نکال لاتا اور کھا لیتا۔ اب لومڑی کیا جو ہے وہ تالاب میں اترے گی اور کیا مچھلی پکڑے گی اور کیا کھائے گی؟ چنانچہ لومڑی منہ دیکھتی رہ گئی اور لومڑی نے کہا کہ یہ بگلے تم نے کیا کیا ہے میرے ساتھ؟ دعوت بھی کی ہے، بلایا بھی ہے اور کچھ کھلایا بھی نہیں ہے۔ تو بگلے نے کہا کہ اصل میں میری عادت بھی یہی ہے کہ میں بھی جب کسی کی دعوت کرتا ہوں تو مچھلی کھلاتا ہوں، لیکن اس طرح تالاب کے اندر سے ہی ترکیب بناتا ہوں۔ مدنی چینل کے ناظرین کہانی مکمل ہوئی اور اس کا نتیجہ نکالیں تو نتیجہ نکلتا ہے ٹٹ فار ٹیٹ، جیسا کرو گے ویسا بھرو گے، جیسی کرنی ویسی بھرنی۔ عادت پر بندہ غور کرے کہ عادت کیسی ہے۔ میرے اندر بھی کچھ نہ کچھ عادتیں پائی جا رہی ہوں گی، میں جن لوگوں کے ساتھ رہ رہا ہوں ان کی بھی کچھ عادات ہوں گی، ان کا بھی کچھ زندگی گزارنے کا طریقہ کار ہوگا۔ تو دیکھنا یہ ہے کہ جو عادتیں، جو معمولات، جو طریقہ کار ہم اختیار کیے ہوئے ہیں اور جس کے ساتھ ہم اپنی زندگی گزار رہے ہیں یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، یہی آج کے ہمارے سلسلے کا موضوع ہے۔ آج ہم غور کریں گے کہ میری عادتیں کیسی ہیں۔ امیر اہل سنت نے کیا خوب شعر کہا، فرماتے ہیں آقا کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر، میری عادتیں ہو بہتر بنو سنتوں کا پیکر، ہو کرم شاہی زمانہ، ہو کرم شاہی زمانہ،
مدنی مدینے والے، مدنی مدینے والے۔ بلیغین راؤت سامی ہمارے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ان کے مدنی پھول بھی شامل کریں گے۔ آئیے ابھی سنتے ہیں تلاوت کلام پاک، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا، يمشون على الأرض هونا، وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما، والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما، صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ابھی ہم انشاءاللہ کلام شامل کریں گے، ہمارے بہت ہی پیارے قاری بھی ہیں، نعت خان بھی ہیں، حکیم بھی ہیں، مبلغ بھی ہیں، محمد خلیل عطاری زیدہ مجدہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ کون سا کلام آپ سنا رہے ہیں آج؟ میرے آقا شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کا بہت ہی پیارا کلام۔ یہ یوں کہہ لیں کہ ہر عاشق رسول کی یہ خواہش ہوتی ہے، اور جو کہ ان اشعار میں آپ نے انہیں گویا کہ تحریر فرمایا کہ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، سبحان اللہ، میری سبحان قسمت اللہ، جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہو۔ عنایت یہ بڑی۔ اللہ اللہ اللہ۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ، میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میرے تم خواب میں آؤ میرے تم خواب میں آؤ میرے گھر روشنی ہوگی، میری قسمت جگا جاؤ، میری قسمت جگا جاؤ، عنایت یہ بڑی ہوگی، خاک سورج سے اندھیروں کا ازالہ ہوگا، یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ،
بڑی ہوگی، ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا، ہمیں بھی اذن مل جائے شاہ قدموں میں آنے کا، نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی، نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی، نہ جانے کب مدینے میں ہماری حاضری ہوگی۔ میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، میرے مرقد میں جب عطار وہ تشریف لائیں گے، لبوں پر نعت شاہ کے انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ کے انبیاء اس دم سجی ہوگی، قبر میں سرکار آئے تو میں قدموں میں گرو، گر فرشتے بھی اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اب تو پائے ناز سے میں فرشتوں کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا ہوں یہاں اس دلربا کے واسطے، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی، لبوں پر نعت شاہ انبیاء اس دم سجی ہوگی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ نصیب فرمائے آقا کریم کی زیارت سے ہماری آنکھوں کو ٹھنڈا فرمائے۔ سچ بات یہی ہے حافظ صاحب، اگر زیارت ہو جائے تو دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، دیدار کے قابل یہ کہاں میری نظر ہے، یہ تیری عنایت ہے کہ رخ تیرا ادھر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا دیدار ہم سب کو نصیب فرمائے، دنیا میں بھی نصیب فرمائے، اور قبر میں حضور کی پہچان بھی نصیب فرمائے، اور حشر میں بھی اللہ تبارک و تعالی پیارے آقا کے لواء الحمد تلے ہمیں جگہ نصیب فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضور پر درود پاک پڑھنا یہ بھی ہماری عادت ہونی چاہیے۔ رکن شورا حاجی محمد علی اتاری دامت قادم القدسیہ آج خصوصی طور پر ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ قبلہ رکن شورا کے ہم مدنی پھول بھی لیں گے انشاءاللہ۔ سگیری عادتیں اچھی ہونی چاہیے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ عادتیں خراب ہو جاتی ہیں۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟ پہلے تو یہ فرمائیں، یہ عادتیں خراب کیوں ہوتی ہیں؟ جیسا جیسا ماحول ملتا ہے، انوائرمنٹ ہوتا ہے، جیسا اس کو صحبت ملتی ہے، گیدرنگ ملتی ہے، اس سے وہ جو ہے چیز ایڈاپٹ کرتا رہتا ہے، وہ چیز اس کے اندر آتی رہتی ہے۔ اب چاہے وہ اسکرین کے ذریعے دیکھے، ٹی وی کے ذریعے دیکھے، نیٹ کے ذریعے دیکھے، یا ایسی گیدرنگ میں بیٹھے یہ، تو وہ چیز وہ لیتا رہتا ہے، اور آخر کار وہ اگر بری صحبت ملتی ہے تو برا انسان بن جاتا ہے، اور اگر اچھی صحبت ملتی ہے تو پھر وہ ایک اچھا انسان بن جاتا ہے یہ۔ ٹھیک ہے۔ اور کئی لوگوں میں تو ایسی عادتیں پڑ جاتی ہیں، اب جیسے چوری کی عادت، یہ بھی کسی چور کے پاس بیٹھ کر ہی بنی ہوگی ہے۔ اگر کسی اچھے کی صحبت ملتی تو ظاہر بات ہے چوری سے وہ بچتا ہی ہے، اور بعض اوقات ایسی عادتیں جو ہے وہ بچپن میں اسکول کے زمانے سے بھی بعض اوقات پڑ جاتی ہے۔
پھر گھر کا ماحول نہ ہونا، تربیت نہ ہونا، اسی طرح جھوٹ بولنا، گالی دینا، بری بات کرنا. بعض اوقات گھروں کا ماحول بھی دیکھا گیا ہے کہ اس طرح کے بچے کہ کسی بڑے سے بدتمیزی کی یا بڑے نے کچھ کہا تو گھر کا ماحول ایسا ہوتا ہے کہ تو سن کے کیوں آ گیا، تو نے سنا ہی کیوں نہیں، ان کے منہ پہ سنا کر آتا. واہ. تو گویا اس کو وہ تربیت دی جا رہی ہے کہ تجھے یوں ایگریسو ہونا تھا، ہاں جی. تو نے اس سے بدتمیزی کرنی تھی، تجھے سن کر نہیں آنا تھا. اس میں کانفیڈنس پیدا کر رہے ہیں نا بچے کے اندر. کانفیڈنس بھی بیڈ کانفیڈنس. کوئی اس کو مطلب کوئی اس کو مارے نہ، کوئی اس کا حق نہ دبائے. مطلب اب بچہ ہے تو اس کو دلیر اور شیر بھی تو بنانا ہے نا. وہ شیر تم اگر مار کھا کے گھر پہ آ جائے گا تو پھر تو کام خراب ہو جائے گا. آپ کے ساتھ رہے گا تو شیر بنا ہی دیں گے اس کو. اللہ اکبر، اللہ شیر اکبر. بھی جب خونخوار ہوتا ہے نا تو پھر وہ اپنوں پر بھی وہ کیا کہتے ہیں حملہ کر دیا کرتا ہے. جو لوگ اس طرح کی بچوں کو تربیت دیتے ہیں تو پھر وہ بیچ چوراہے میں والدین کی عزت بھی جو ہے نا وہ تار تار کر دیا کرتے ہیں، کیونکہ اسے اسی بات کا ذہن دیا گیا ہے تو وہ پھر باپ کو بھی اسی انداز میں جواب دے رہا ہوتا ہے، ماں کو بھی، دیگر رشتہ داروں کو بھی، عزیز و اقارب کو بھی اس طرح جو ہے وہ جواب دے رہا ہوتا ہے. پھر بعض اوقات والدین بھی سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں کہ او ہو اس موقع کے لیے نہیں اس کو سکھایا تھا. یہ تو ایسا شیر بنا دے جو ہمارے منہ کو آ رہا ہے. جی تو شیر بالکل بنائے لیکن وہ بنائے شیر خدا کے فیضان والا شیر. اللہ اللہ اللہ. سمجھ رہے ہیں؟ جس کی عادت اور اتوار شیر خدا کے فیض یافتہ ہوں. ایسا شیر نہ بنائے کہ جو ہے نا جس کے نوچنے والا درندوں کی صفت والا ہو. اب یہ بھی ایک عادت ہے نا، اللہ رب العزت کے کرم سے آپ نے پڑھا ہے تو آپ کی عادت ہے کہ جہاں جہاں اس کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو بلکہ ضرورت کیا محسوس کرتے ہیں خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے. یہ بھی ایک عادت ہے. تو عادتیں جو ہوتی ہیں سلمان بھائی وہ دو طرح کی ہوتی ہیں. ایک وہ ہوتی ہیں جو فطری طور پہ ہمارے مزاج کا حصہ بنتی چلی آتی ہیں پیدائش سے پھر بڑے ہونے تک. دوسری عادتیں وہ ہوتی ہیں جو ہم معاشرے سے اڈاپٹ کرتے ہیں، اپنے بڑوں سے سیکھتے ہیں، اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، اپنے دوستوں سے سیکھتے ہیں. تو ہمیں اس میں ظاہر سی بات ہے بہت ساری چیزیں تو ایسی ہیں جو ہمارے چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے ہمارے اندر آ جاتی ہیں، لیکن بہت ساری چیزیں ہم چاہ کر درست کر سکتے ہیں. تو ہمیں سب سے پہلے عادت کے حوالے سے ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ میری عادتیں ہیں کیسی. اس کو کنکلوڈ تو کریں، بات جو چلی تھی اس کو مطلب ایک فائنل تو کریں. بھئی ہم اپنے بچے کو اگریسو نہ بنائیں. آپ یہ فرما رہے ہیں، رکن شورا نے فرمایا کہ بچے کو اگریسو نہ بنائیں. اگریسو نہ بنائیں تو پھر اس کو کیا بنائیں، مجھے یہ بتائیں آپ. دیکھیں کامیاب لوگ جو ایک اچھے لوگ سمجھے جاتے ہیں جی وہ نرم، برداشت کرنے والے، بڑوں کی عزت کرنے والے. جی جب بعض اوقات ایسا بھی دیکھا گیا ہے، ایسے بھی والدین ہیں کہ اگر کسی بڑے نے ناحق کہہ دیا ہو، ڈانٹ دیا ہو، جھاڑ دیا ہو، کچھ کہہ دیا ہو تو گھر والے یہ بھی تربیت کرتے ہیں کہ بیٹا کوئی بات نہیں، بڑے ہیں، کہہ دیا کوہ بات نہیں بیٹا، بڑے ہیں، بڑے کہہ دیتے ہیں، برداشت کریں بیٹا، نہیں کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے بیٹا آپ ہی کی بھول ہو، آپ ہی کی غلطی ہو. یہ ایک پوزیٹیو تربیت کا بھی ایک طریقہ ہے. یہ تو اپنے بچوں کو بھی پوزیٹیو تربیت دیں، مثبت انداز سکھائیں، ان کو نرمی سکھائیں، شفقت سکھائیں. سلمان بھائی یہ جو آپ نے ٹاپک شروع کیا ہے ایک عادت اور پھر بچپن کا، تو اس کا بڑا گہرا تعلق ہے. امام اہل سنت اعلیٰ حضرت نے فتاوی رضویہ شریف میں ایک بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی. آپ فرماتے ہیں کہ بچپن کی پڑی ہوئی عادت کم چھوٹتی ہے، یعنی تربیت کرنے کا اور اچھی عادتوں کا خگر بنانے کا جو اصل وقت ہے وہ بچپنا ہے. یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے. ایک مقام پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اکرموا اولادکم، اپنی اولاد کا اکرام کرو، ان کی عزت کرو، واحسنوا آدابہم، اور ان کو اچھے آداب سکھاؤ. تو یہ والدین کی بنیادی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنی اولاد کو اچھی عادتوں کا خگر بنائے. اور جس طرح مہروز بھائی نے ارشاد فرمایا دو لفظ استعمال ہوتے ہیں، ایک ہوتی ہے عادت، ایک ہوتی ہے طبیعت. عربی میں عادت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے اخلاق کا، اور طبیعت کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے شمائل کا. شمائل کیا ہوتے ہیں، یعنی طبیعت انسان کی کیا ہوتی ہے، وہ خوبیاں، وہ اوصاف جو انسان بچپن ہی سے، پیدائش سے ہی لے کر آتا ہے. اور اخلاق یا جس کو اردو میں عادت کہا جاتا ہے وہ ایسی خوبیاں اور اوصاف ہوتے ہیں جو انسان دنیا میں آنے کے بعد سیکھتا ہے. لیکن یہاں پر سلمان بھائی ایک کانسیپٹ یہ بنا ہوا ہے کہ بندے کی نیچر جو ہے، جو عادت ہے وہ تبدیل نہیں ہوتی. یعنی لوگوں کو جری اور جرائم پر پختہ کرنے کا ایک سبب یہ بھی بنتا ہے کہ وہ لوگوں سے یہ باتیں سنتا ہے کہ یہی تو اپنی عادت سے مجبور ہے، اس کی عادت کا کیا کیا جا سکتا ہے. حالانکہ اگر دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ نے عادت ایسی شے بنائی ہے جو تبدیلی کو قبول کرتی ہے. یعنی تربیت سے عادت میں تبدیلی آتی ہے. یعنی سب سے بڑی آپ مثال دیکھ لیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام
کہ ظہور فرمانے سے پہلے، ظہور اسلام سے پہلے عرب کی جاہلیت کا کیا عالم تھا اور کیسی عادات تھیں، لیکن جب ظہور اسلام ہوا تو لوگوں کی کیسی عادتیں بدلی کہ اب رہتی دنیا تک وہ افراد جو ہیں وہ مشعل راہ بن گئے. سبحان اللہ. وہ کیا نا وہ شعر بھی کتنا پیارا شعر ہے. ظہور اسلام ہوا، آقا تشریف لائے ہیں جی. پنجابی شاعر نے کیا خوب بات کہی، فرماتے ہیں نور ازلی چمکے آتے غیب ہنیرا ہو گیا، طیبہ والا آ گیا تھا سویرا ہو گیا. حضور نے کیسے لوگوں کی عادتوں کو کیسا خوب اور بہتر بنایا ہے کہ آج وہ زمانے کے لیے ہدایت کے ستارے ہیں حضور صحابہ کرام علیہ رضوان. جی سلمان بھائی، آپ نے شعر والی بات کی تھی، اس میں ایک جملہ کر کے اسے میں سمجھتا ہوں وہ کر لیں کہ آپ نے یہ کہا تھا کہ بھائی اب سکھائیں نہیں سکھائیں کیا کریں. بالکل سکھائیں. ایک چیز ہوتی ہے سکھانا، اس سکھانے میں ایک چیز یہ بھی شامل کر لیں کہ اس چیز کو استعمال کہاں کرنا ہے. ماشاءاللہ. تو اس سے جو ہے اعتدال آ جائے گا. آپ بہت ساری چیزیں، اچھی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اگر غلط مقام پہ یا غلط وقت پہ استعمال کر دی جائیں تو پھر وہ اچھی نہیں رہتی. تو ایک وقت کی حدود ہے نا، تو کہیں پہ سختی بھی کرنی ہوتی ہے، اس سے ہم انکار نہیں کر سکتے. شریعت اسلامیہ نے اس کے آداب و احکام بیان فرمائے ہیں، لیکن وہ سختی کہاں پہ کرنی ہے کہاں پہ نہیں کرنی، یہ بھی تربیت ہمیں دینی ہے اپنی اولاد کو. یہ بھی ایک مدنی پھول ہو گیا. آپ سب موٹی سی بات ہے، اپنی اولاد کو سمجھائیں کہ ایسے پھڈے فساد کرنے والے بچوں کے ساتھ نہ جائیں، نہ ان کے ساتھ رہیں، نہ کھیلیں، نہ کٹ مار کھا کے گھر پر آئیں. دو چار والی بات ہے. سب میں کسی ایسے بچے کے ساتھ گھوم رہا ہوں کہ جس کا کام یہ ہے کہ کوٹے گا، مارے گا، پھینکے گا، اٹھائے گا، پچھاڑے گا، تو اس کے ساتھ گھومنا چھوڑ دیں. اس کی جرت ہے کس میں؟ جی یہ جرت ہے کس میں؟ اللہ اکبر. اچھا دوسرا، والدین اپنے بچوں کی صحبت بھی دیکھیں نا جی کہ ان کی صحبت کہاں ہے. دوسرا ایک چیز اور ہے، چاہے بڑا ہو یا بچہ، بعض اوقات اس کو اس کی اس عادت پر گھر والے یا جاننے والے اس کو اور مضبوط کرتے ہیں. کیسے؟ بس بچے کو چھیڑنا نہیں ہے، ابھی کچھ سنا دے گا، یہ گالی دے دے گا، یہ پتھر مار دے گا. یہ اچھا اسی طرح کوئی بڑی عمر والا ہے کوئی ہے، یار اس سے بات نہیں کرنا، بہت تیز آدمی ہے، اس سے بات نہیں کرنا، ابھی یہ کچھ مار دے گا، گالی شوگر ہائی ہو جائے گی، بلڈ پریشر ہائی ہو جائے گا. تو یوں جو ہے نا اس کو دلیر کرتے ہیں، اس کو اور اس پر مضبوط کرتے ہیں کہ اس کی پذیرائی ہو رہی ہوتی ہے. یہ بھی درست طریقہ نہیں ہے. اچھی عادتیں اپنائیں، اچھے کام کریں. آئیں آپ کی کال شامل کرتے ہیں، پھر آگے بڑھتے ہیں. جی محمد نازش ستاری، ہند مراد آباد سے عرض کر رہا ہوں. ماشاء اللہ سلمان بھائی، آپ کا سلسلہ بہت پیارا برکتوں والا سلسلہ ہے. اس سلسلے میں میری عرض یہ تھی کہ ہماری عادت کیسی ہونی چاہیے. تو باقاعدہ ہمیں ایک اللہ رب العزت نے ایک ضابطہ قرآن پاک میں دے دیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ تمہارے لیے بہترین نمونہ زندگی ہے. تو اگر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر اگر غور کریں اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے روزمرہ کے معاملات کو دیکھیں تو انشاءاللہ تعالی ہماری عادتیں اور اخلاق و کردار بہتر ہو جائے گا. بہت خوب بات کہی، بڑی پیاری بات کہی، ماشاءاللہ سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی. ومن احبنی کان معی فی الجنہ، حضور نے فرمایا اور جو مجھ سے محبت کرے گا وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا. سبحان اللہ. اللہ نصیب فرمائے سنتوں کو اپنانے کی پاک علیہ السلام کا اسوہ حسنہ. انہوں نے بہت پیاری مثال دی کہ عادت اچھی کرنی ہے تو کس کو آئیڈیل بنانا ہے، جس کو رب تبارک و تعالیٰ نے بیان کر دیا. ایک بڑی مشہور روایت ہے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ آپ ایک مرتبہ اپنی اونٹنی کو ایک مکان کے گرد چکر لگوا رہے تھے. کسی نے وجہ پوچھی کہ یا سیدی یہ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس کی کوئی خاص وجہ تو نہیں معلوم، لیکن بس میں نے محبوب علیہ السلام کو ایک مرتبہ ایسا کرتے دیکھا تھا، اس لیے اس ادا کو ادا کر رہا ہوں. اس روایت کے تحت علامہ علی قاری رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے شرح شفا میں بڑا پیارا نقطہ ارشاد فرمایا. آپ نے فرمایا کہ اس روایت سے اس بات کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ اکابر صحابہ حضرت عبداللہ ابن عمر عالم اور اہل علم صحابہ میں ان کا شمار ہوتا تھا، فقیہ صحابہ میں شمار ہوتا تھا. علامہ علی قاری فرماتے ہیں اس روایت سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ صحابہ کرام عبادات اور جو دینی معاملات ہیں ان کے ساتھ ساتھ امور عادی، یعنی وہ کام جو عادتاً کیے جاتے ہیں اس میں بھی محبوب علیہ السلام کی پیروی کیا کرتے تھے. تو ہمیں سنتوں کو اپنانا چاہیے. جو دعوت اسلامی کا میسج ہے، سنتوں کو اپنائیں گے تو انشاءاللہ اچھی عادتیں خود ہی ہمارے وجود کا اور ہماری طبیعت کا حصہ بنتی چلی انشاءاللہ. جی میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میری ایک عادت ہے، کوئی اچھی بات کرے یا بری بات میں اس کو منہ پر ہی کہہ دیتا ہوں، چاہے اس کو اچھا لگے یا برا لگے. تو کیا میرا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟
بھئی ہم تو نقد و نقد بات کرتے ہیں. گال ویلے دی پنجابی میں گال ویلے دی تے پھل موسم دا. اور ایسے بندے کو کھرا کہا جاتا ہے، دل کا صاف ہے منہ پہ بول دیتا ہے. ہاں جی، کیا کہیں اس کے منہ پہ ہی کہتے ہیں دل کا راشد برا بھائی. نہیں ہے، یہ زبان کا کھرا ہے یہ. لیکن بات کہنے دل سے کا برا پہلے نہیں ہے، زبان کا غور کرنے کیا ہے. حاجی صاحب نے تو کھرا کہا ہے، لیکن جو کہا نہیں، یہ جاتا ہے اپنے کہ ذوق میں لوگ سمجھتے ہیں کہ بھائی میں زبان کا کھرا ہوں، ہمارے دل میں کچھ نہیں ہے، ہاں جی جو آتا ہے منہ پر بول دیتے ہیں. یہ تو بات کی نوعیت دیکھ لیں. اگر کوئی اچھی بات ہے، حوصلہ افزائی والی ہے، تعریف والی ہے، دل جوئی والی ہے تو بالکل بولیں. مدینہ اور دل کے بہت سارے ٹکڑے کرنے والی بات ہے، دل توڑنے والی بات ہے، دل آزاری والی بات ہے، تو پھر وہاں بندہ خاموش برداشت کر لیں اس کو. مدینہ ضبط کر لیں. بہت پیاری اللہ کے نیک بندوں کا ایسا ہی انداز ہے. شیخ طریقت امیر اہل سنت ہوں یا جانشین امیر اہل سنت ہوں، کئی بار کے تجربات آپ کے بھی ہوں گے، ہم نے بھی بارہا دیکھا ہے. اگر کسی نے ایسا کام کیا کہ جو اس کی پذیرائی کا ہے اور دل جوئی کرنے کا ہے، تو کھلے دل کے ساتھ دل جوئی کرتے ہوئے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کو بھی دیکھا گیا ہے، اور جانشین امیر اہل سنت کو بھی اسی انداز میں دیکھا گیا ہے. اور اگر کوئی ایسی بات کی گئی کہ جو خلاف طبیعت ہے یا جس کے اندر اصلاح کرنے کی حاجت ہے، تو کہا اسی وقت جاتا ہے، لیکن وہ انداز کسی کو عزت عطا کرنے کا ہوتا ہے، بے عزت کرنے کا نہیں ہوتا. کہ آدمی وہاں سے وہ مدنی پھول لے کر اس کے دل میں خوشی داخل ہو رہی ہوتی ہے. کوئی آپ کا تجربہ ہوا ہو تو بالکل شیئر کریں، بتائیں. کئی بار، مطلب ایک بار میں ایک لفظ کہہ رہا تھا تو جانشین امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ وہ سلسلے میں موجود تھے، اٹھ کر تشریف لے جانے لگے تو مجھے اپنے قریب بلایا اور میرے کان میں کہا کہ اس کو اس انداز میں کہنا ہے آپ نے. پھر ایک دفعہ مجھے کہلوایا بھی، تو میں الحمدللہ رب العالمین اس کے بعد سے میں کوشش کرتا ہوں اور میں نے اس چیز کو لیا. یعنی میری ایک جو کمی تھی اس کو ایسے انداز میں، یعنی ویسے حافظ صاحب اگر جانشین امیر سنت آپ کو اسی وقت بیٹھے جی یعنی اسی طرح ہی بول دیتے بھئی یہ لفظ یوں نہیں ہے، یہ یوں ہے، آپ کو درست کہنا چاہیے، بالکل، تو میرا خیال ہے پھر بھی آپ کو یہ برا نہ لگتا. وہ اس منصب پر ہیں کہ ان کا کام لوگوں کی اصلاح کرنا ہے، میری اصلاح کرنا ہے، میرے رہبر ہیں، میرے رہنما ہیں. اللہ پاک نے انہیں ایک مقام اور مرتبہ عطا کیا ہے. اور الحمدللہ رب العالمین دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ جو اسلامی بھائی ہیں، اب جیسے شیخ طریقت امیر اہل سنت ہیں، اگر کسی کی اصلاح فرماتے ہیں، کسی کو کہتے ہیں آپ یہ کام یوں کر لیں، تو اس کے دل میں کبھی یہ بات نہیں آئے گی کہ مجھے یوں کہہ دیا، کیونکہ وہ ہمارے پیر و مرشد ہیں، ہمارے رہبر ہیں، رہنما ہیں، ان کا کام یہی ہے. لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس انداز میں، ایسے ستھرے انداز میں تربیت فرماتے ہیں کہ بندے کو ناگواری نہیں ہوتی اور کسی قسم کی کوئی خلش، کوئی دل میں بات نہیں، بلکہ خوشی محسوس ہوتی ہے. تو یہ وہ بڑے لوگ ہیں جن کے پاس بیٹھ کر کوئی اپنے آپ کو چھوٹا محسوس نہیں کرتا. تو کھری بات کرے بندہ، لیکن اس انداز میں کریں آپ کہ جس کی اصلاح کرنی ہے، اصلاح کرنے کا انداز ایسا ہو کہ وہ صدقے واری جائے کہ آپ نے کیسے ستھرے انداز میں میری اصلاح کی ہے. اور اگر پذیرائی کرنی ہے، اس کی حوصلہ افزائی کرنی ہے، تو وہ بھی انداز ایسا ہی ہونا چاہیے. جی میں آپ کو عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین، یوسف بھائی ہمارے ساتھ شامل ہو چکے ہیں، یوسف بھائی کو بھی لیتے ہیں. انجیکشن لگانے کے دو طریقے ہیں. ایک طریقے سے بھینس کو انجیکشن لگایا جاتا ہے اور ایک طریقے سے انسان کو انجیکشن لگایا جاتا ہے. تو بھینس کو انجیکشن لگانے کا طریقہ کار الگ ہے، بندے کو طریقہ کار انجیکشن لگانے کا یہ الگ ہے. تو بات اگر ایسی کہنی ہے جس میں کسی کی اصلاح والی بات ہے یا کوئی غلطی پوائنٹ آؤٹ کرنی ہے، تو وہ بھی ایسی ہو کہ بندہ اس کو ریئلائز بھی کرے اور اس کی غلطی وہ دور بھی ہو جائے. یوں خیال کریں گے تو فائدہ ہوگا. اس میں سلمان بھائی دیکھیں نا، میں یوں سمجھتا ہوں کہ اس کالر نے جو کال کی ہے نا، اس کا بیان کرنے کا موقف ہی یہ ہے کہ آپ خود اپنی اس عادت کو کیسا لیتے ہیں. آپ کو آپ کی اس عادت سے کوئی نہ کوئی آپ کے دل کے اندر، آپ کے ذہن کے اندر اختلاف ہے، تو ہی آپ نے یہ بات آج اس فورم پر کی ہے کہ آپ اس کو خود اچھا نہیں سمجھ رہے ہیں. کہ اگر میں کسی کے ساتھ ڈائریکٹ اس انداز کے ساتھ کہتا ہوں، دو لوگوں کی میں نے اصلاح کی، لیکن ایسی کی کہ اس کی بیچارے کی جو ہے وہ، اس کو کسی محفل میں سے اٹھنا جو ہے وہ بھاری کر دیا، یا کسی محفل میں کوئی بندہ آیا ہے، چھوٹتے ہی اس کو میں نے جو ہے وہ صاف صاف کہہ دیا کہ یار تم نے تو ٹائم لیا تھا اتنے بجے کا، اتنے بجے پہنچے ہو. تو کیا اس کے دل کے اندر خوشی داخل ہوئی، یا اس کے دل کے اندر جو ہے وہ کیا فیل کرے گا؟ مطلب ایک ہے نا، انسان کی ایک فطرت بھی تو ہے نا. ہم نے تو آپ کو نہیں کہا جی کچھ بھی یوسف بھائی. چلے بہرحال یہ بھی ایک بات ہے. اللہ خیر فرمائے. بولنا کمال نہیں ہے جی، ضبط کرنا کمال ہے. واہ. کوئی ایسی بات اگر دل کرتا ہے کہ میں کہوں، اس کو برداشت نہیں ہو رہی، تو واقعی برداشت کرنا کمال ہے. کہہ دینا کوئی کمال نہیں ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچ گئی اور رنج پہنچ گیا اور میری بھڑاس نکل گئی اور میں خوش ہو گیا. جی، تو کوشش کرنی چاہیے کہ کوئی ایسی بات خلاف مزاج ہو
اور سامنے والے کو ہم کہیں تو یہ سوچیں گے اگر کوئی مجھ سے یہ بات کرتا جی تو مجھے بھی ناگوار گزرتی، جی، تو پھر برداشت کریں تو زیادہ فائدہ ہے۔ اچھا، خوش فہمی یہ ہوتی ہے کہ جناب بات یہ کہ ہم تو حق اور سچ بولتے ہیں اور حق اور سچ تو کڑوا ہوتا ہے، تو بھائی جان آپ غور کر لیں کہ حق اور سچ بعض اوقات اتنا کڑوا نہیں ہوتا جتنا اس کو کہنے کا انداز کڑوا ہوتا ہے، مدینہ تو مدینہ، اس بہت پہ خوب غور بات کر کی، لیں۔ بہت خوب بات کی ہر ماشاءاللہ۔ سچ بولنے والا بھی نہیں ہوتا۔ جی جی یہ بات دوائی بھی صحیح۔ کڑوی دوائی ایسی بھی ہوتی ہے، بعض گولیاں مطلب جو ٹیبلٹس ہوتی ہیں ہوتی کڑوی ہیں لیکن شوگر کوٹڈ ہوتی ہیں، واہ تو بھائی اس واہ، کا احساس جو ہے نا اس کی کڑواہٹ کا وہ کم ہو جاتا ہے، ماشاءاللہ۔ تو کسی کی اصلاح کرنے کا انداز وہ ہو کہ وہ اصلاح بھی ہو جائے اور وہ آدمی اپنے آپ کو ذلیل بھی محسوس کرے۔ مدینہ مدینہ، بہت پیاری بات کہی۔ کالز آپ کی شامل کرتے ہیں، مزید فرمائشوں کے حوالے سے جو کالز ہیں جی وہ دیں۔ خلیل بھائی ہمارے ساتھ ہیں۔ سگی اتار محمد انیس اتاری اجمیر شریف سے عرض کر رہا ہوں، ماشاءاللہ سلسلے میں سلمان بھائی کی آمد مرحبا۔ آپ سے عرض ہے کہ یہ کلام سنا دے، ایک بار پھر مدینے اتار جا رہے ہیں، آقا مدینے والے در پہ بلا رہے ہیں۔ اللہ کرے ہم بھی اس شعر کی مصداق بن جائیں، آمین۔ جی بھائی ماشاءاللہ آپ کا سلسلہ ماشاءاللہ، اللہ عز و جل آپ لوگوں کو نسل بس سے محفوظ رکھے، دین و دنیا کی بے حساب برکتیں عطا فرمائے۔ خلیل بھائی کی بارگاہ میں مدنی التجا ہے کہ ایک نعت سنا دیں، خاک مدینہ ہوتی میں خاکسار ہوتا۔ واہ واہ واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، کیا پیارے کلام کی فرمائش کی آپ نے حضور، مرحبا۔ جی ہند گجرات جم نگر سے سگے اتار محمد ساجد اتاری عرض کر رہا ہوں، نعت خواں اسلامی بھائی کی بارگاہ میں عرض ہے کہ ایک کلام سنا دیجیے گا۔ راتیں بھی مدینے کی، باتیں بھی مدینے کی۔ مدینہ مدینہ، مرحبا۔ جی یہ کلام سنا رہے ہیں سب سے اولا والا ہمارا نبی ضرور انشاءاللہ۔ جی خلیل بھائی کلام سنائیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ فرمائشیں پوری کر دیں، ناظرین کو خوش کر دیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے اولا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسل، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، سب سے اولیٰ ہو سب سے بالا ہو اعلیٰ ہمارا نبی، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، ہوتی مدینہ، میرا غبار ہوتا، ہوتی رہے مدینہ، میرا غبار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، خاک مدینہ ہوتی، میں خاک سار ہوتا، یہ آرزو ہے دل کی، ہوتا وہ سبز گنبد، اور میں غبار بن کر اس پر نثار ہوتا، خاک مدینہ ہوتی، میں
रातें भी मदीने की, बातें भी मदीने की, जीने में ये जीना है, क्या बात है जीने की। तारीफ के लायक जब अल्फाज नहीं हिलते, तारीफ के लायक जब अल्फाज नहीं हिलते, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की, तारीफ करे कोई किस तरह मदीने की। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आपकी कॉल्स को शामिल करते हैं जी। सलमान मियाँ सैयद कौकब अहमद अर्ज कर रहा हूँ बाबुल मदीना। आदात के हवाले से सिर्फ इतना कहूँगा कि काश हमारी आदात सुन्नतों के सांचे में डली हो, ये अमल मुसलसल हो, हम उनके आदि कहलाएं। आजिज़ी, इंकिसारी, सिला रहमी, मुस्कुरा कर मिलना, सलाम में पहल करना, हमेशा सच बोलना, यही अच्छी आदतें हैं जिनका इस दौर में फुकदान है। ये आदत ना हो कि मैं रिश्ते दोस्ती के एक पल में तोड़ देता हूँ और जिसे मैं छोड़ देता हूँ मुसलसल छोड़ देता हूँ। वाह जी वाह, अल्लाह अकबर। भाई साहब क्या फरमाएंगे? जिसे मैं छोड़ देता हूँ मुसलसल छोड़ देता हूँ। राशिद भाई बड़ी प्यारी बात कर रहे थे और बड़ा कमाल का मेरे भी इल्म में इजाफा हुआ कि जो शुमाइल और तबीयत में जो और आदत में जो फ़र्क बयान किया, माशाअल्लाह। बेसिकली ये बड़ी अहम बात है जिन्होंने बात की ना। आपने बहुत सारे बच्चों की और खूंखार शेर और वो सब मैं सुन रहा था, लेकिन असल प्रॉब्लम आजकल बड़ों की आदतों का भी बड़ा मसला है। देखिए, दिल आज़ारी बच्चे से कम होती है, बड़े से बहुत ज़्यादा होती है। अगर मर्द से या ख़ानदान के अफराद आपस में जिसके मामलात चलते हैं, उनकी आदतों से बाज़ औक़ात बहुत तकलीफ होती है। आजकल एक बड़ा अजीब कॉन्सेप्ट बन गया है जी कि यार भाई मैं तो हूँ ही गुस्से वाला, मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता, मैं ऐसा ही हूँ, बर्दाश्त नहीं कर सकता। अच्छा, कुछ लोग बड़ा तेज तेज बोलते हैं। एक बार मुझे याद है, हम मदनी काफिले में थे किसी मुल्क में, तो कुछ हमारे साथ और भी लोग थे, तो बराबर में ऐसा लगा कमरे में लड़ाई हो रही है। तो मैं चला गया, अल्लाह खैर करे, क्या? तो कह रहे हम तो बातें कर रहे थे। तो भाई हमारा तो स्टाइल ही ऐसा है, कुछ लोग चीख कर बात करते हैं, कुछ बड़ा तेज तेज बोलते हैं। यानी अब इंसान जितने मुझे सुन रहे हैं ना, वो अपनी आदतों पर गौर करें। वो उनको पता होता है कि यार ये चीज़ मेरे अंदर ठीक नहीं है, लेकिन वो जवाब क्या देते हैं? मैं तो हूँ ही ऐसा, मैं गुस्से वाला हूँ, मैं जलाली हूँ, अच्छा मैं बड़ा सुस्त हूँ, मुझसे ये काम नहीं हो सकता। बड़ी खूबसूरत बात किताब में लिखी है, अल इल्मु बित्तअल्लुम वल हिल्मु बित्तहल्लुम। इल्म सीखने से आता है, हिल्म को अपनाने से हिल्म आता है। माशाअल्लाह। आदत जो है ना सलमान भाई, वो रंग और कद नहीं है कि दुनिया बदल सके। एक अफ्रीकन नहीं समझ सकता कि मैं गोरा हो जाऊं, और एक अंग्रेज नहीं समझ सकता कि मैं काला हो जाऊं। सही। रंग नहीं बदला जा सकता, कद चेंज नहीं हो सकता। छोटे कद वाला कहे मैं लंबा हो जाऊं, लंबे वाला छोटा हो जाए, लेकिन आदत बदली जा सकती है। अपने आप को आदत के हवाले न करें। फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज करें कि यार क्या कमजोरी है, और मैं मर्द हूं, मैं कैसे अपने आप को आदत के हवाले कर दूं? मैं गुस्से वाला हूं, मैं गुस्सा खत्म करके दम लूंगा। मैं जल्दबाजी करता हूं, मैं अपने अंदर हिल्म लाऊंगा, तदब्बुर लाऊंगा। मैं बहुत चीख के बोलता हूं, मैं अपने अल्फाज में मधमपन लाऊंगा, नरमी लाऊंगा। मैं बहुत स्पीड से बोलता हूं जी, मैं धीरे धीरे बोलना शुरू कर दूंगा। यानी मैं सिर्फ, हम 5 बैठे हैं यहाँ पर, अब इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो दावत इस्लामी के मदनी माहौल से वाबस्ता होंगे। बड़ी जीती जागती मिसाल है, हम 5 क्या थे मदनी माहौल से पहले? जब हम दावत इस्लामी के मुबल्लिग बन सकते हैं तो इसका मतलब आदतें तब्दील हुई ना। जब यहाँ पहुंचे हम ये तो नहीं थे, बना दिया गया, हमारे मुर्शिद ने तरबियत की, मुबल्लिगीन ने तरबियत की, दावत इस्लामी के माहौल ने हम पर ये करम किया। तो इसका जीती जागती ये तस्वीर है कि आप अगर सुधरना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल रियलाइज कर लें कि मेरे अंदर कमजोरी क्या है। उस कमजोरी के हवाले अपने आप को ना करें, आप उस पर काम करें। और बड़ा खूबसूरत तरीका कि रियलाइज होगा कैसे, जैसे अब सवाल जहन में ये आएगा कि यार मेरी आदतें ठीक है कि नहीं, तो एक ही रोल मॉडल है जिसके बारे में कुरान ने हमें हुक्म दे दिया कि उनकी जात उसवा हसना जो है वो हमारे लिए रोल मॉडल है। तो प्यारे आका की आदत देख ले, वो धीरे धीरे बोलते थे,
وہ مسکراتے بہت زیادہ تھے، ان کے اندر نرمی تھی، وہ ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کرتے تھے، ان کی ذات میں طنز نہ تھا، وہ سچ بولا کرتے تھے، وہ وعدوں کی پاسداری کیا کرتے تھے، ان کے آس پاس جتنے لوگ تھے سب ان سے محبت کرتے تھے، وہ بچوں پر شفقت کرتے تھے، وہ بڑی عمر کے لوگوں پر حالانکہ مرتبہ بہت بڑا تھا مگر ان کو بڑے ادب اور پیار سے پیش آتے تھے۔ تو ان عادتوں کو سامنے رکھ لے، اپنا ایٹیٹیوڈ چیک کر لے، جہاں کمزوری ہے اس پر کام کرنا شروع کر دے، عادتیں بدلنا شروع ہو جائیں گی۔ ماشاءاللہ بہت پیاری بات کہی۔ اور ایسا یہ جسے بیماری ہوتی ہے اس کو ڈائگنوز کرنا پڑتا ہے، تو یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں آئیں گے تو جو ہماری کمزوریاں ہیں یہ اللہ نے چاہا ہمارے سامنے آتی جائیں گی، اور جب کمزوریاں سامنے آئیں گی ہم ان کو ریئلائز کریں گے اور ان کو چھوڑیں گے تو انشاءاللہ خوبیاں پھر پیدا ہوتی چلی جائیں گی۔ ہار نہ مانیں، واہ، کبھی بھی زندگی میں ہار نہ مانے کہ میں بدل نہیں سکتا، جی آپ بالکل چینج ہو سکتے ہیں، آپ کوشش کریں۔ اور اب میں سن رہا تھا آپ کی گفتگو کہ بہت بڑی عادت کی چینجنگ جو ہے نا، عادت تبدیل آپ کی ہو سکتی ہے جب آپ کو صحبت اچھی مل جائے۔ آپ عشق رسول ایک وصف ہے نا انسان میں، بندہ چاہتا ہے میں عاشق رسول بن جاؤں، آپ عشاقار رسول کی صحبت اپنا لیں، جو بات بات پہ ذکر مدینہ کرتے ہوں، جن کی آنکھوں سے نبی کی یاد میں آنسو بہیں، آپ کے اندر بھی یہ وصف آنا شروع ہو جائے گا۔ آپ شرم و حیا چاہتے ہیں، آپ حیا والے لوگوں میں بیٹھنا شروع کر دیں، آپ خوف خدا چاہتے ہیں، آپ خوف خدا والے لوگوں میں بیٹھیں، آپ نرمی چاہتے ہیں، آپ نرم لوگوں کی صحبت اپنائیں، آپ بیٹھے بدماشوں کے ساتھ اور کہیں میں نرم ہو جاؤں، شرابیوں کے ساتھ بیٹھ کر سوچے کہ میں اللہ کا نیک بندہ بن جاؤں، صوفی بن جاؤں، آپ جناب چوروں کے ساتھ بیٹھے اور آپ کہیں میں خیر خواہ بن جاؤں، یہ پاسبل ہی نہیں ہے۔ فرق پڑے گا صحبت کا، برا لے لیں یا اچھا لے لیں یہ آپ کے اوپر ہے۔ مدینہ جی، شیر کی کھال پر بیٹھنے والا جو ہے وہ نرم دل نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح جو بکری کی کھال پر بیٹھنے والا جو ہے وہ عاجزی اور ان کی ساری اپناتا ہے، اللہ کریم اس کے دل میں نرمی پیدا فرماتا ہے۔ تو یہ تو بے جان چیزوں کی صحبت ہے جو انسانی طبیعت پر اثر کر رہی ہے۔ اگر اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں بندہ بیٹھے گا، نیک بندوں کے پاس، نرم دل لوگوں کے پاس، تو نرمی اس کے دل کے اندر آئے گی انشاءاللہ۔ مدینہ ماشاءاللہ جی۔ نام لہبہ تاریہ ہے، میں باب المدینہ کراچی سے بول رہی ہوں۔ میں یہ سوال کرنا چاہتی ہوں، مجھے ایک اچھی بیٹی بننے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ مجھے میری بری عادتیں چھوڑنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، دیکھیں یہی وہ ریئلائزیشن ہے، یہی وہ خیال ہے کہ میں بہتر کیسے ہو سکتا ہوں۔ ماشاءاللہ ان کی والدین نے یہ کال کروائی ہوگی، تربیت کی ہوگی کہ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ میں بہتر کیسے ہو سکتی ہوں۔ تو اچھی بیٹی بننے کے لیے بیٹا نبی پاک کی مبارک بیٹی کی سیرت پڑھنا شروع کر۔ خاتون جنت اپنے بابا جان کے ساتھ کتنا پیار کرتی تھی، کس انداز سے وہ پیش آتی تھی۔ تو اچھی بیٹی وہی ہوتی ہے ظاہر ہے کہ جو ماں باپ کا ادب کرے، ماں باپ کے ساتھ اچھے انداز سے پیش آئے اور آس پاس بھی لوگوں کے ساتھ نرمی کے ساتھ پیش آئے۔ تو انشاءاللہ ماں باپ کی دعائیں ساتھ ہوں گی، نمازوں کی پابندی کریں، برے کاموں سے بچیں، اللہ نے چاہا ترقی ہو جائے گی، بہتری آ جائے گی۔ مدینہ بہت خوب بات کہی ماشاءاللہ جی۔ شان خاتون جنت مقصد المدینہ کی بہت پیاری کتاب ہے، اس کا مطالعہ کریں گے تو انشاءاللہ بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ ہدیۃً مقبض المدینہ سے طلب کیجئے، اور آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ سے بھی اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ کتاب کا نام ہے شان خاتون جنت۔ میری عادتیں ہوں بہتر بن سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے۔ رکن شورا معاشرہ تشریف لائے ہیں، ان کی بارگاہ میں عرض کروں گا، اس کی کچھ وضاحت فرما دیں۔ امیر اہل سنت کا شعر تو خود ہی سیلف ایکسپلینڈ ہوتا ہے، اتنا آسان شعر ہے اور اسی شعر میں ساری باتیں آ گئی ہیں۔ میری عادتیں ہوں بہتر بنو سنتوں کا پیکر، مجھے متقی بنانا مدنی مدینے والے۔ بڑی پیاری دعا ہے اور بڑی آسان ہے، اللہ کرے کہ ہم اس شعر کے مصداق بن جائیں اور اچھی عادتیں بن جائیں۔ مدینہ ماشاءاللہ۔ مدنی پھول مدنی چینل کے ناظرین جاری و ساری ہیں، آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ ابھی اس سلسلے کے اندر رکن شورا کا سیگمنٹ شامل کرتے ہیں، ایک واقعہ صحابی کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مدنی چینل کے ناظرین، وقت ہوا ہے صحابی رسول کا ایک واقعہ سننے کا۔ آج بڑے کمال کا واقعہ ہم نے سننا ہے۔ حضرت سیدنا ابو قصیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام گھر سے باہر تشریف لائے اور مجھے بلایا، میں بارگاہ اقدس میں حاضر ہو گیا، مجھے ساتھ لے کر چل دیے۔ پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے قریب سے گزرے تو انہیں بھی بلا لیا، وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ پھر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو وہ بھی ساتھ ہو لیے۔ پھر چلتے رہے یہاں تک کہ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہو گئے اور باغ کے مالک سے ارشاد فرمایا، ہمیں گدری یعنی نیم پختہ کھجوریں کھلاؤ۔ چنانچہ انصاری نے کھجوروں کا ایک خوشہ بارگاہ رسالت میں پیش کیا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اور صحابہ نے مل کر وہ کھجوریں تناول فرمائیں۔ کیا قسمت تھی صحابہ کرام کی کہ نبی پاک کے ساتھ بیٹھ کر
کھانا کھاتے تناول فرماتے، پھر پانی منگوا کر نوش فرمایا، پھر ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن ضرور تم سے اس دن کی نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ حضرت سیدنا ابو اسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کھجور کا خوشہ پکڑ کر زمین پر مارا حتیٰ کہ کھجوریں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے بکھر گئیں۔ پھر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کیا اس کے بارے میں بھی قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا؟ ارشاد فرمایا ہاں، سوائے 3 چیزوں کے، روٹی کا ٹکڑا جس سے بھوک مٹ جائے، نمبر 2 ایسا کپڑا جس سے ستر پوشی کی جا سکے، اور ایسا مکان جس میں داخل ہو کر سردی گرمی سے بچا جا سکے۔ اس کے علاوہ ہر نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ نے ان تینوں چیزوں کے علاوہ بھی ہمیں بہت کچھ دیا ہے، مگر کیا ان نعمتوں کی ہم قدر کرتے ہیں؟ ان نعمتوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں؟ ماشاءاللہ امید ہے بہت بڑی تعداد میں لوگ نماز پڑھنے جاتے ہوں گے مسجدوں میں، ہم وضو خانے پر کیا کرتے ہیں؟ کتنا پانی ضائع ہوتا ہے، کبھی سوچا؟ یہ بھی اللہ کی نعمت ہے۔ ہمارے دسترخوان سے روزانہ کتنا کھانا ڈسٹ بن میں یا جناب کچرے کا ڈھیر بنتا ہے، ایک ایک دانے کے بارے میں سوال ہوگا۔ یاد رکھیے اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے، جو قدر کرتا ہے اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کر دیتا ہے، اور جو قدر نہیں کرتا وہ نعمت چھین لی جاتی ہے۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، مجھے اور آپ کو جتنی نعمتوں سے نوازا ہے، اس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، شکر ادا کرنا چاہیے۔ نعمتوں کی ایک ناشکری یہ بھی ہے کہ ان نعمتوں کو اللہ کی نافرمانی میں کوئی استعمال کرے۔ اللہ نے آنکھیں دی ہیں، بہت بڑی نعمت ہے، مگر آنکھ اسی کی نافرمانی میں، غلط کاموں میں استعمال ہو۔ کان اللہ نے دیے، بڑی نعمت ہے، بہرا نہیں بنایا، مگر یہی کان اگر حرام سنتے ہیں تو یہ اسی نعمت کی ناشکری ہے۔ زبان زبردست نعمت ہے، گونگا نہیں بنایا اللہ نے، مہربانی اللہ کی، مگر یہی زبان حرام بولتی ہے۔ غور کیجیے، اگر آپ اور میں غور کریں نا تو ہم نعمتوں کا استعمال کیا کر رہے ہیں؟ نعمتوں کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر یہی سوال ہو گیا کہ میرے بندے میں نے تجھے اندھا نہیں بنایا تھا، آنکھ والا بنایا، تو نے آنکھ کا استعمال کیا کیا؟ کان کا کیا استعمال کیا؟ زبان، ہاتھ، پیر تو نے کس کام میں خرچ کیے؟ تو ہمارے پاس کوئی جواب ہوگا۔ غور کیجیے گا، ضرور سوچئے، اللہ کی نعمتوں کی قدر کیجئے، اللہ نعمتوں میں دوام اور برکتیں عطا فرما دے گا، اور جو ناشکری کرتا ہے ڈر ہے کہ اس کی نعمتیں اس سے چھین لی جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنی نعمتوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مدنی چینل دیکھتے رہیے، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی، ماشاءاللہ بڑے اچھے مدنی پھول بھی دیے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی قدر کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر بھی ادا کریں کہ شکر ادا کرنے سے نعمتیں بڑھتی ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، اچھی عادتیں اپنائیں، اچھے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے تو انشاءاللہ ہماری عادتیں، ہمارے معمولات یہ سارے اچھے ہوتے چلے جائیں گے، اور اللہ نے چاہا تو بہتری آئے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔